شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں روزے کا ثواب۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَقَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ يَوْمَ 11 ثواب 4 حجات و4 عمرات كل حجة مع النبي من الانبیاء وكل عمرة مع صدیق او شہید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ 11 روزے کے عوض تم لوگوں کے لیے 4 حج و 4 عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ وہ حج و عمرہ جو انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ہمراہ انجام دیے گئے ہوں۔ یہ تھا آج کے روزے کا ثواب۔ آج کے روزے کی دعا یا آج کے دن کی دعا: اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ ترجمہ: اے اللہ، اس دن میری نگاہ میں نیکیوں کو محبوب قرار دے اور نافرمانی و معصیت کو ناپسند قرار دے، اور آج کے دن مجھ پر اپنے غضب اور جہنم کو حرام قرار دے، اے بے پناہ لوگوں کی پناہ گاہ۔ اب اس دعا میں سب سے پہلے ہم بیان کریں گے احسان، کیونکہ اللہم حبب الی فیہ الاحسان کہ اللہ اس دن میری نگاہوں میں نیکیوں کو محبوب قرار دے۔ احسان نیکی کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کے وسیع تر بھی معنی مراد ہیں۔ تو سب سے پہلے احسان کے معنی کو بیان کرتے ہیں۔ احسان کے معنی عام طور پر احسان نیک کام کرنے کو کہتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس سے وسیع تر معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، جس میں ہر امر صالح بلکہ امر صالح کی خواہش بھی شامل ہے۔ احسان عدالت سے بڑھ کر ہے، کیونکہ عدالت اپنا حق لینے اور دوسرے کا حق ادا کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ احسان دوسرے کا حق ادا کرنے اور اپنے حق سے کم لینے کو کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کے مطابق اللہ کے اطاعت کرنا احسان ہے، جبکہ بعض کے مطابق دشمن کی اذیتوں کے مقابلے صبر کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ تو احسان کیونکہ نیکی کے معنی بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اب آتے ہیں احسان اور انفاق کی بخل اور کنجوسی پر فضیلت۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بخل بری صفت شمار ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں احسان اچھی صفت ہے۔ احسان انسانی تکامل کا بالا ترین مرحلہ ہے، اس لیے روایات میں احسان یقین کے ساتھ اللہ کی بندگی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو۔ ظاہر ہے جو شخص اس طرح عبادت کرتا ہے، نہ فقط اس کی عبادت بالا تر ہے بلکہ اس کا اثر اس کے اعضاء و جوارح سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ احسان کے مقابلے میں بخل اس حد تک انسان کو گرا دیتا ہے کہ دوسروں کے لیے مال خرچ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ بعض بخل میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ دوسرے کے مال پر بھی بخل کرتے ہیں، اور جب کسی کو انفاق کرتے دیکھتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں۔ اس سے بھی بدتر مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے مال خرچ کرنے سے کنجوسی کرتا ہے۔ بخل وہ انسان ہوتا ہے جسے ہم بخیل کہتے ہیں۔ بخیل وہ انسان ہوتا ہے جو خود تو کھاتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں کھلاتا۔ کنجوس انسان اس سے بھی بدتر مرحلہ ہے کہ انسان اپنے لیے بھی مال خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ یہ بخل کی عجیب ترین اور بدترین مثال ہے۔ بعض لوگ اپنے بخل کو چھپانے کے لیے بہانہ تراشی کرتے ہیں، چنانچہ فضول خرچی اور ریاء سے بچنے کا عذر پیش کرتے ہیں، یا فقیر کو دیکھ کر اس کے مستحق ہونے کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، قبیح ترین بخل کے بارے میں فرماتے ہیں، مالی واجبات ادا کرنے میں بخل کرنا قبیح ترین بخل ہے۔ مالی واجبات یعنی خمس و زکوٰۃ، فطرہ، باقی مالی جو چیزیں ہیں،
اس دعا میں احسان سے مراد یہ ہے کہ انفاق کے ساتھ مستحقین کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرے، اس طرح کہ ہمیشہ کشادہ روئی اور مہربانی کے ساتھ انفاق کرے۔ انفاق کے بعد منت گزاری سے گریز کرے۔ یعنی بعض اوقات انسان نیکی کرتا ہے لیکن پھر احسان جتانے لگ جاتا ہے۔ تو اسی نیکی کے یعنی قرآن میں نیکوکاروں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اوامر الہی میں نیکی، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدالت، نیکی اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے اور بدکاری، ناشائستہ حرکات اور ظلم سے منع کرتا ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کر سکو۔ دوسری نشانی، دوسری صفت نیک انسان کی قرآن کی نگاہ میں اللہ کی بتائی ہوئی روش کے مطابق نیکی کرنا۔ تیسرا ہے قوم والوں اور رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ نیکی کرنا۔ اب نیکی کے فوائد اور نتائج کیا ہیں؟ پہلی چیز توفیقات پروردگار کا حاصل ہونا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جن لوگوں نے ہمارے راہ میں جہاد کیا ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کر دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نیکیوں سے دور ہونے کے اسباب۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان نیکیوں سے اس لیے دور ہوتا ہے وہ اوامر الہی کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دے انجام دینے کا اس کو بجا نہیں لاتا۔ دوسری چیز مشتبہ غذاؤں کا استعمال، جس کی وجہ سے انسان نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسرا دعا کا جملہ ہے وَقَرِّ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اس میں گناہ اور نافرمانی کو میرے لیے ناپسندیدہ بنا دے۔ فسق سے کیا مراد ہے؟ فاسق کون ہے؟ فسق لغت میں کھجور کے اندر سے گٹھلی کے نکلنے کو کہتے ہیں، یعنی کھجور کے اندر سے گٹھلی کے نکلنے کو فسق کہا جاتا ہے۔ اس معنی میں توسیع کے بعد اللہ کی بندگی سے نکلنے کو فسق کہا گیا ہے، یعنی جو بھی انسان اللہ کی بندگی سے نکل جائے، خارج ہو جائے، اسے فسق کہتے ہیں۔ حقیقت میں جس طرح کھجور کی گٹھلی باہر آنے سے کھجور کے اندر کی شیرینی اور امن سے محروم ہو جاتی ہے، اسی طرح فاسق انسان بھی اللہ کی بندگی سے نکلنے کے بعد اطمینان اور سکون کو کھو دیتا ہے۔ بنا برئن اللہ کی اطاعت اور بندگی چھوڑنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ چنانچہ شیطان کو بھی فاسق کہا گیا فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، پس اس نے اللہ کے فرمان کی مخالفت کی۔ تو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں فسق معصیت قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم لوگ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر عام پر لایا گیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، لیکن ان میں سے صرف چند مومن ہیں اور اکثر فاسق ہیں۔ فسق و معصیت روایات کی روشنی میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فسق کے معنی یہ ہیں کہ گناہ کو انجام دینے والا اپنی لذت و شہوت کو حاصل کرنے کے لیے انجام دے، وہ فسق ہے۔ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ فسق کیا ہے؟ گناہ کو انجام دینے والا اپنی لذت و شہوت کو حاصل کرنے کے لیے انجام دے تو وہ فسق ہے، اور ایسا کام کرنے والا فاسق ہے۔ لہذا اس عمل کے نتیجے میں انسان ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور اگر ایسے کرنے والا اس گناہ کو بے اہمیت سمجھتے ہوئے اس کی عادت کر لے تو ایسا شخص کافر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ روایات کی روشنی میں ہے گناہ سے بیزاری کی ضرورت۔
گناہ ذاتی طور پر انسان کے لیے منفور ہوتا ہے، لیکن جب کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ بدی سے دلی نفرت کی وجہ سے انسان گناہ سے دور رہتا ہے، لیکن جب دلی نفرت ختم ہو جائے تو گناہ کے نزدیک ہو جاتا ہے اور گناہ گاروں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایسا مرحلہ آتا ہے کہ گناہ گار کے سامنے برے اعمال خوبصورت بن جاتے ہیں، گویا گناہ کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے حبک للشیء یعمی و یصم، محبت انسان کو اندھا اور گونگا بنا دیتی ہے۔ اسی طرح گناہ گار کی نظر میں اچھی چیز بری اور بری چیز اچھی بن جاتی ہے۔ گناہ کے عوامل اور اسباب زیادہ ہیں اور پرکشش بھی، لہذا ان سب کے سامنے استقامت کر کے اللہ کی معصیت میں مبتلا نہ ہونا آسان کام نہیں۔ اگر انسان کے اندر گناہ سے نفرت کا احساس نہ ہو تو گناہوں کی لذت اور کشش انسان کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ بسا اوقات انسان 70 عبادت کرنے کے بعد گناہ کی کشش کا شکار ہو کر برے انجام سے دوچار ہوتا ہے۔ گناہ ترک کرنے اور برے کاموں سے دوری کے نتیجے میں تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں یقیناً اضافہ کروں گا۔ اس فرمان کے مطابق انسان کی مادی اور معنوی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ حقیقی شکر یہی ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو اس کی اطاعت اور بندگی میں استعمال کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ تو اللہ کی نافرمانی کے نتائج، اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرے تو کیا کیا اس کو مسائل پیش آئیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ شیطان کی پیروی، جیسا کہ قرآن میں ہے یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے بابا آپ شیطان کی پیروی نہ کیجیے، بے شک شیطان رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا سے کہا، قرآن نے جسے بابا کی تعبیر لائی ہے۔ دوسری چیز عذاب الہی میں گرفتار ہونا۔ تیسرا ضلالت و گمراہی۔ گناہوں کے علاج کے طریقے، اب انسان چاہتا ہے کہ گناہوں سے بچے تو کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلا طریقہ ہے استغفار۔ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الاستغفار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مرض کی دوا ہوتی ہے اور گناہوں کی دوا استغفار ہے۔ دوسرا کام پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے اس قدر پڑوسی کے حقوق کے بارے میں وصیت کی کہ مجھے گمان ہوا کہیں پڑوسی کو رسول میراث میں بھی شریک قرار دیں۔ اس میں ہم تیسری چیز پڑھتے ہیں، دعا کے تیسرے سے پڑھتے ہیں وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ، اور اس میں غیظ و غضب کو مجھ پر حرام کر دے۔ آخرت کی مصیبت اور جہنم سے رہائی کے لیے دنیاوی اسارت سے نجات پانا ضروری ہے۔ دوسرے الفاظ میں گناہوں سے رہائی آتش دوزخ سے نجات کا وسیلہ ہے۔ اسی طرح نفسانی خواہشات، شیطان پرستی، ظلم اور ظالم کی حمایت سے بھی دور رہیں تو جہنم کی آگ سے نجات مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، لہذا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں اپنی توانائی کے مطابق کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ بھی اپنے وعدے کے مطابق ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات دے گا۔ غضب روایات کی روشنی میں قال صادق علیہ السلام الغضب مفتاح کل شر، کہ غضب ہر برائی کی چابی ہے۔ اسی طرح امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایاک والغضب فاول الجنون وآخر الندم، غضب سے بچو کیونکہ غضب کی ابتدا جنون ہے اور اس کی انتہا ندامت و پشیمانی ہے۔ جہنم، خود جہنم قرآن کی روشنی میں، کیونکہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں جہنم سے محفوظ رکھ۔ قرآن میں بہت ساری جگہ پر جہنم کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔
جہنم روایات کی روشنی میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو یہ نازک کھال جہنم پر تاب نہیں لا سکتی ہے، لہذا اپنے آپ پر رحم کرو۔ جبکہ تم لوگوں نے دنیاوی مشکلات و مصائب میں آگ کو آزمایا ہے، کیا تم لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ جب کوئی خار تم میں سے کسی کے بدن میں لگتا ہے یا زمین پر گرتے ہو تو خون آلودہ ہو جانے یا زمین کے گرم سنگریزے چبھنے کے نتیجے میں کتنے بے تاب ہوتے ہو، تو کس طرح جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے ہو جہاں آتشی پتھروں کا بستر اور شیطان کی ہم نشینی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس روز جو ہم نے دعا مانگی اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔